کہ فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں نے رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہی نیک اعمال کی کنجی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات سے یعنی ناجائز خواہشات سے بچایا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو اس وجہ سے بچانا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں نے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس کا کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں نے رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہی نیک اعمال کی کنجی ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ رہے اور یہ یاد نہ رہے کہ میں نے قیامت کے دن اس کے حضور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو پھر دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو کسی انسان کو راہ راست پر قائم رکھ سکتی ہے؟ عقیدہ آخرتی وہ عقیدہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کے اعضاء و جوارح، اس کے اعمال، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں، ہر چیز کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ جس قدر یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اتنی ہی اس کی عمل کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دعوت کا کام غیر مسلموں میں کرنا ہو تو ابتدا توحید سے کی جائے گی، اور اگر مسلمانوں میں کرنا ہو تو ان کو فکر آخرت کی یاد دلائی جائے گی۔ اللہ کو تو وہ مانتے ہی ہیں، اب ان کو یہ نہیں یاد رہا، یہ بات بھول گئے، یا اس یقین کے اوپر پردہ پڑ گیا کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے، یعنی آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانیوں سے بچے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے حضور رات کو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی ہے۔ امام بخاری ایک حدیث کو لائے ہیں جس میں 7 قسم کے لوگوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں 2 وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک وہ شخص ہے جس کو بڑے مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت خلوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور دوسرا وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے۔ ان 2 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حکیمانہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں لذت کی خاطر گناہ مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا، اور مشقت کی وجہ سے نیکی کو مت ترک کرو، مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی، ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گی۔ کتنی زبردست بات ہے! چند لمحات کی یا لحظات کی لذت ہوتی ہے، اس کی خاطر انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں تباہی اور بربادی لکھ دی جاتی ہے اگر وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اور نیکی اور بھلائی کے لیے اگر سخت سے سخت بھی مشقت کرنی پڑے تو بہرحال وہ مشقت کے لمحات تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، لیکن نیکی جو ہے انسان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا حکیمانہ نسخہ جو ہے وہ بتایا ہے اللہ کے خوف کا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ فرماتے ہیں زانی جب زنا کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس زنا کی وجہ سے اسے جہنم میں بدبودار کھانا پینا دیا جائے گا، جیسا کہ وہ واقعہ معراج کے حوالے سے آتا ہے نا کہ کچھ مرد اور عورتیں تھے جن کے پاس
جو ہے وہ نفیس قسم کے لذیذ خوش ذائقہ کھانے رکھے ہوئے تھے خوشبودار، وہ چھوڑ کر وہ گلا سڑا، مطلب یہ ہے کہ وہ کھا رہے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مثلاً غیر محرم کو دیکھنے والا یہ سوچے کہ قیامت کے دن اس کی آنکھ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، تو اس خوف سے اس کو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح جو کان موسیقی اور دوسرے ایسے آوازیں سنتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کانوں کے اندر جو ہے وہ قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، تو وہ اپنے کانوں کو بری نافرمانی سے بچائے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے یہ حکیمانہ نسخے ہیں جو علماء کرام نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ